السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کے میزبان ممتاز جمالی. آپ دیکھ رہے ہیں فور نیوز آن لائن یوٹیوب چینل اور ساتھ ہی ساتھ ہماری سوشل میڈیا سائٹس فیس بک وغیرہ. آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج میں ہم بات کریں گے بحریہ ٹاؤن سے متعلق کہ کیا بحریہ ٹاؤن ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے. کیا بحریہ ٹاؤن میں جو لوگوں کی اربوں کروڑوں اور لاکھوں کی سرمایہ کاری تھی وہ ڈوبنے جا رہی ہے، اور کیا بحریہ ٹاؤن اب صرف تاریخ یا ماضی کا حصہ بنے گی؟ کیا مزید وہاں پر سرمایہ کاری ہوگی، یا لوگوں نے وہاں پر جو اپنے پیسے لگائے ہیں کیا وہ اپنے پیسے واپس کر سکتے ہیں، وہاں سے اپنے پیسے نکال سکتے ہیں، وہاں کی اپنی سرمایہ کاری نکال سکتے ہیں؟ اس دوران بحریہ ٹاؤن کے جو مالک ہیں، جو اونر ہیں، ملک ریاض، ان کا کیا موقف ہے؟ ان کا بھی ایک بڑا موقف سامنے آیا ہے، اور ان کا اس وقت کیا سٹینڈ ہے؟ کیا وہ اپنے رہائشیوں کو، اپنے سرمایہ کاروں کو جو ہے حوصلہ دینے میں کامیاب ہوں گے، ان کے پیسے بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے یا نہیں؟ اس پر آج ہم ڈیٹیل گفتگو کریں گے. میرے ساتھ سینئر صحافی شوکت قرائی موجود ہیں. شوکت قرائی صاحب بہت شکریہ. شوکت قرائی صاحب، ان معاملات میں ایک افواہ گردش کر رہی ہے کہ بحریہ ٹاؤن ڈیفالٹ ہو جائے گی، آج نہیں کل ہو رہی ہے. حقیقت کیا ہے؟ کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں، اس کے دو سیگمنٹ کرتے ہیں ہم. ایک تو یہ کہ اس ملک کے اندر ہسٹری کیا رہی ہے، دوسرا یہ کہ ملک ریاض کا جو معاملہ ہے وہ کس نوعیت کا ہے، کتنا ڈفرینٹ ہے تاریخ سے. ٹھیک ہے نا. پاکستان میں یہ ہم اپنے بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ آپ کے پاس پیسہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی کہ آپ کا غلط کام سیدھا ہو جائے گا، سیدھا کام غلط ہو جائے گا اگر آپ پیسے کا استعمال کرتے ہیں. ایک تو یہ ہو گیا. تو یہ طے ہے کہ پاکستان میں اگر آپ چاہیں تو غلط کو سیدھا، سیدھے کو غلط کر سکتے ہیں، چاہے کتنا بھی آپ پھنسے ہوئے ہیں. دوسرا، یہ تو پاکستان کی ہسٹری ہوگی نا، آج تک یہی ہے، اور یہ مجھے نہیں لگتا کہ کبھی ٹھیک ہوگی. اور دوسرا جو سیگمنٹ ہے وہ ہے ملک ریاض کی اپنی ہسٹری کیا ہے. ملک ریاض یہ اوپنلی کئی دفعہ کہہ چکا ہے کہ اس کے جو فائلز ہیں وہ رکتے نہیں ہیں. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ فائلز کو پہیے لگانے پڑتے ہیں، ویل لگانے پڑتے ہیں. وہ ویل کا مقصد یہ نہیں کہ کسی گاڑی کا ٹائر اٹھا کے اس نے لگا دیا. ویل کا اس کا مقصد یہی تھا. ظاہر ہے کہ اتنا وہ بتا رہے ہیں تو بھی اس کی بڑی مہربانی. یہ ایک کسی بڑے ٹی وی چینل پہ بیٹھ کر انہوں نے آن دا ریکارڈ یہ باتیں کی تھی. انہوں نے کہا کہ جی میں ویل لگاتا ہوں اپنے فائل پھر رکتی نہیں ہے، پھر وہ چلتی رہتی ہے ہیں. اور کبھی بند نہیں ہوتی. صحیح. تو ڈیفینیٹلی اس کا یہی کہنا تھا کہ میں اس کو کمیشن دیتا ہوں. اور یہ پاکستان کے اندر جو کمیشن اور اس فائل کو پہیے لگانے والا ہے، کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے جس میں یہ چیزیں، یہ جو فائل کو ویل نہ لگتے ہو. ہر جگہ پہ ایسے ہوتا ہے. اگر آپ نہیں کرتے تو پھر بڑی خواری کرنی پڑتی ہے. میں آپ کو مثال بھی دیتا ہوں اس کا، وہ بعد میں آتے ہیں ہم. تو یہ تو دو ہسٹریز ہو گئی نا، ایک ملک ریاض کی اپنی اور ایک پاکستان کی. ان دونوں میں سے ملک ریاض پھنسے ضرور ہیں، لیکن یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ پھنسا ہی رہے گا، نکل نہیں سکتا، وہاں سے نکل جائے گا. ابھی ریسنٹلی انہوں نے ایک اپنی آڈیو کلپ جاری کی ہے. اس میں انہوں نے وہی سیم جو ہے نا الفاظ دہرائے ہیں. اس نے کہا کہ جی اللہ تعالیٰ میرا ساتھ دے گا، جیسے یہ چور بھی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا ساتھ دے گا تو میں نکل جاؤں گا اس مسئلے سے. یعنی کہ اس نے یہ مانا ہے کہ وہ کرائسس میں ہے اس وقت. اس کو یہ بھی دھمکی دی گئی ہے کہ آپ کے تمام تر جو اکاؤنٹس، بینک اکاؤنٹس، وہ ہم سیز کر دیں گے، فریز کر دیں گے. یعنی کہ آپ کی کوئی اس میں نہیں ہوگی، ٹرانزیکشن وغیرہ نہیں ہو سکتی، آپ کی نہیں ہو ہوگی. سکتی. اوکے. اور دوسرا جو ملک ریاض کو یہ کان میں بات بتائی گئی ہے لیکن ابھی وہ کیا نہیں ہے، وہ یہ ایک اوپن ہے. پاکستان میں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایبسکانڈر ہوتا ہے، ڈکلیئر ہوتا ہے، تو اس کا شناختی کارڈ بلاک ہو جاتا ہے. جب آپ کا شناختی کارڈ بلاک ہو جائے تو آپ ویسے ہی پیرالائز ہو جاتے ہیں نا، آپ کے تمام ایسٹس. اور جب شناختی کارڈ بلاک ہوا تو آپ کے بینک اکاؤنٹ بلاک ہو جائیں گے، صحیح ہے. تو آپ کسی قابل نہیں رہیں گے. یہ بھی اسے بتایا گیا ہے کہ جی ایسا بھی ہم کر سکتے ہیں. لیکن ڈیل چل رہی ہے نا ملک ریاض کے ساتھ کہ آپ نے جو اتنے پیسے لیے وہاں سے نیشنل کرائم ایجنسی سے، جو انہوں نے ضبط کیے تھے، وہ پاکستان کو دے دیے. پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان نے آپ کو دے دیے. اب اس میں سے کتنا آپ نے دینا ہے، اور آف کورس ڈیل ہو جائے گی.
کہ پاکستان کا تو کسی کو خیال ہی نہیں ہے نا، اس ملک کو بچانے کے لیے کوئی کام نہیں کرتا، صرف اپنے پیسے نکالنے کے لیے، اپنا اماؤنٹ بنانے کے لیے سارے کام کرتے ہیں. تو یہ ڈیل چل رہی ہے، ڈیل ہو جائے گی. ملک ریاض نے کنفرم کر لیا ہے کہ میں پھنسا ہوا ہوں لیکن میں نکل جاؤں گا. صحیح. ایک چھوٹا سا کلپ انہوں نے آڈیو کلپ بھیجا ہے، اور میرے خیال میں جو پراپرٹی ہولڈر ہیں وہ ان کو پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے. اتنی ساری پراپرٹی ہے ان کی مطلب اپنی، پے وہ رائٹ آن ڈیفالٹ نہیں ہو رہا نا؟ نہیں ہوگا. اگر ہوا بھی صحیح تو ریکور ہو جائے گا، ریکور ہو جائے گا. کوئی ایشو نہیں ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ ڈیفالٹ ہوگا یہ، لیکن وہ سنبھال لے گا، نکل لے گا. لیکن میرا مشورہ ان کو یہی ہے، خاص طور پہ ملک ریاض کے پروجیکٹ سے جو لوگ اپنے فلیٹ خریدتے ہیں یا گھر خریدتے ہیں یا پراپرٹی خریدتے ہیں، وہ ایک نہیں 100 مرتبہ سوچ لیا کریں ان نتائج کے لیے. تو کانسیکوینسز جو ہوتے ہیں نا ملک ریاض کی ڈیل کے اور ڈیل توڑنے کے، وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. پھر وہ جو لوگ جن کے ہاتھ میں پار ہوتا ہے وہ ایسا نہیں کرتے کہ ملک ریاض کو سزا دیں. وہ سزا ان سب کو دیتے ہیں جو ملک ریاض کے اس پروجیکٹ کے حصہ ہیں. اس سے فائدہ کیا ہوگا ہے وہ سزا دینے والوں کو، کہ ملک ریاض کو صرف وہ اکیلے جو ہے نا لعنت ملامت نہیں کرتے یا نقصان نہیں پہنچاتے، پھر وہ لوگ جو متاثر ہیں وہ بھی ان کو جو ہے نا نقصان پہنچاتے ہیں یا لعنت ملامت کرتے ہیں یا اس کو برا بھلا کہتے ہیں. تو وہ ایسے کام کرتے ہیں تاکہ اس پہ چلتا رہے. ایک اور میں مزے کی بات بتاؤں، یہ انٹرنیشنل لوگ جو آتے ہیں پاکستان میں، اوورسیز پاکستانی ہیں، ان کے لیے بھی ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ پاکستان کے اندر قانونی طریقے سے کام کرنے کی کس طرح اور کتنی مشکلات ہوتی ہیں. ایک ہمارا دوست ہے، وہ انٹرنیشنل میڈیا میں ہے، اس کے لیے لندن سے ایک سامان آ رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ جی، مجھے کہا گیا کہ یہ سامان ہم آپ کو بھیج رہے ہیں، آپ نے سامان یہاں سے لینا ہے. میں نے کہا کہ یار سامان نہیں بھیجنا مجھے. اب پہلے تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اس سامان جو ہم بھیج رہے ہیں اس کی کیا سینٹرل ایکسائز ڈیوٹی ہے، کیا ان پہ ٹیکس لگے گا، کتنا جو ہے نا اس کا ٹوٹل گورنمنٹ کے حصے میں خرچہ جائے گا. تو وہ ہم پہلے ہی پے کر دیں تاکہ ہم سامان وہاں سے لے کر آئیں. صحیح. تو وہ بتا رہا تھا کہ ہم نے باغ دوڑ کی تو ہمیں کسی نے کوئی صحیح بات نہیں بتائی. تو کہتا ہے کہ مجھے ایک کسٹم ڈپارٹمنٹ کا ایک پرانا ریٹائرڈ آدمی تھا، اس نے مجھے طریقہ بتایا. انہوں نے کہا کہ جی بات سنیں، باہر سے جو بھی سامان آتا ہے کتنا بھی آپ کا لیگل ہوتا ہے، وہ ہماری مرضی ہے اس کو الیگل کرنا. ہم کیا کرتے ہیں، سامان ضبط کر لیتے ہیں. ضبط کرنے کے بعد ان کا ایک ایویلیوشن ڈپارٹمنٹ ہے، وہ اسیس کرتا ہے کہ جی اس پہ کتنا ٹیکس لگ سکتا ہے. لیکن وہ سامان ضبط ایئرپورٹ پہ پڑا رہتا ہے. کسٹڈی کس کی ہوتی ہے؟ کسٹم کی ہوتی ہے. ذمہ داری کسٹم کی ہوتی ہے. کہتے ہیں وہاں جاتا ہے، پھر وہاں سے جو ہے نا آپ کو 2-4 دن لگتے ہیں، بھگاتے ہیں ادھر ادھر تاکہ پیسہ ریونیو جنریٹ کریں الیگل طریقے سے. پھر کہتے ہیں پھر آپ کو جانا پڑتا ہے پھر ایئرپورٹ پہ. ایئرپورٹ جب آپ پہنچتے ہیں گیٹ پر تو آپ کو اندر تو ایسے نہیں جانے دیں گے نا، یا تو آپ کے پاس ٹکٹ باہر جانے کا جہاز کا، تب آپ کو اندر ایئرپورٹ کی اندر رسائی ہوگی. کہتے ہیں جی وہاں ان کا کوئی کاؤنٹر نہیں ہے، اور کسی طریقے سے منت سماجت کر کے کسی کسٹم والے کو بلاتے ہیں، پھر اس کو پرچی دکھاتے ہیں، پھر پرچی لے جاتا ہے، پھر ہمیں وہ لے کے جاتا ہے. لیکن یہ ایک دن کی یا 1 گھنٹے کی پریکٹس نہیں ہے، یہ اس میں کئی دن بھی لگ سکتے ہیں. پھر وہاں جاتے ہیں، وہاں وہ اپنا پرچی لیتے ہیں. پرچی لینے کے بعد وہ ایک سلپ بنا کے دیتے ہیں، لیکن ہمیں وہ آفر کرتے ہیں کہ جی آپ جو 5 لاکھ روپے پے کر رہے ہیں اس کو ہم 4 لاکھ کرتے ہیں، 2 لاکھ گورنمنٹ کو دیتے ہیں اور 2 لاکھ آپ ہمیں دے دیں. اب ہم سے سلپ نہ نہیں، خیر کرتے کراتے جو ہے نا اتنا تنگ کرتے ہیں کہ بندہ مجبور ہو کر وہ ڈیل کرتا ہے. اس کے بعد وہ ایک دیتے ہیں بینک کا سلپ دیتے ہیں کہ جی وہاں بینک بھر کے آؤ. وہاں بینک میں بھی اس کا بندہ جو ہے نا اس کی سیٹنگ ہوتی ہے، تو وہ اکاؤنٹ کو لیجر وغیرہ یا الیکٹرانک اکاؤنٹ وہ اس پہ نہیں چڑھاتا، ٹرانزیکشن کرتا ہے، وہ آپ سے پیسے لیتا ہے، ایک سمپل سی پرچی بنا کے اس پہ ٹھگ کر کے آپ کو دے دیتا ہے. صحیح. کسی کام کی نہیں ہوتی. تو اس ملک کے اندر کوئی بھی چیز سب جو ہے کچھ نا، مطلب ہو سکتا ہے، یعنی کہ پاسبل آپ ہے. کو مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ غلط کام کریں. آپ کو یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ فلاں کام نہیں کریں. یہ ٹیکس والوں کی، کسٹم والوں کی کارکردگی ہے، یہ ہماری ریاست کی کارکردگی ہے، یہ ملک ریاض کی کارکردگی ہے کہ دوسروں کی کارکردگی ہے. یہ سارا یہ ملک اس طرح ہی 75 ایئر سے چلتا آ رہا ہے اور یہ ایسے ہی چلے گا. چلے گا سے مراد یہ ہے کہ اس میں سسٹم کوئی نہیں درست کرے گا. پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، ملک ریاض کے جتنے بھی پروجیکٹ ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن اس کو پیسہ دینا پڑے گا. ٹھیک ہے جی، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے لوگوں نے جو اپنی جمع پونجی، جو لوگوں نے بیسیاں بھی رکھی ہیں، پلاٹ لیے ہیں، اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے ابھی صرف فائل لی ہے اور لاکھوں روپے بھر کے
प्लॉट का फिज़िकली कोई नक्शा भी नहीं है, उनके भी पैसे हैं। और अब मार्केट जो है फ़िलहाल डाउन हो चुकी है। जब खबरें गर्दिश कर रही हैं तो ज़ाहिर सी बात है इन्वेस्टर जो है वो परेशान हो जाता है, बड़ा इन्वेस्टर, और लोकल जो ब्रोकर हैं वो भी काफ़ी परेशान हैं। अब देखते हैं कि मलिक रियाज़ हर मरतबा की तरह इस मरतबा भी डील में कामयाब हो जाते हैं या नहीं होते हैं। जो अपडेट्स होगी बहिया टाउन से मुतल्लिक, मलिक रियाज़ से मुतल्लिक, हम आपको अपडेट करते रहेंगे।